الحمدللہ دل علی ذاتہ بذاتہ والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ و عبادہ سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ لہ الفدا. اما بعد فقد قال مولانا امامنا الحسین بن علی علیہ السلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر. صدق اللہ مولانا الحسین علیہ السلام. آج چونکہ مرحومہ و مغفورہ مادر گرامی مادر ارجمند کی مجلس ترحیم بھی ہے، تو آپ سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ شہداء اسلام کے لیے، تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص مادر گرامی کے لیے، مادر گرامی قمر فرید زوجہ غلام فرید ملک کے لیے، سالار شہداء مدافعین حرم شہید قاسم سلیمانی کے لیے، اور امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات. تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. بحق محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین. صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مومنین کرام، مومنین گرامی قدر، آج کا ہمارا موضوع جو سرشہ مجالس کے لیے بنیادی طور پر انتخاب کیا وہ تحریک امام حسین علیہ السلام از کلامی امام حسین علیہ السلام، اور اس میں تحریک حسینی کا بنیادی ہدف اصلاح امت اور اصلاح امت کی روش امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. آج اس موضوع کے ذیل میں ہمارا ذیلی موضوع امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور تحریک کربلا میں خواتین کا کردار. چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کیونکہ تم امر بالمعروف کرتے ہو اور نہی عن المنکر کرتے ہو. چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم میں سے ایک امت ہو جس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے. کیونکہ دین نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بنیاد قرار دیا، اور دین نے ہر مومن و مومنہ کا، ہر صغیر و کبیر کا، ہر ضعیف و جوان کا فریضہ قرار دیا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے. اور یہ فریضہ تمام اہل اسلام، تمام اہل ایمان پر واجب قرار دیا، کیونکہ اسی فریضے کے ذریعے حسین ابن فاطمہ کے بقول دین قائم ہوتا ہے، اور اگر یہ فریضہ متروک ہو جائے تو دین منہدم ہو جاتا ہے. یہ فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جہاں مردوں پر واجب ہے وہیں پر خواتین پر بھی واجب ہے. اور خواتین جو کہ نسل بشریت کا اہم ترین رکن ہے، نسل بشریت کا اہم ترین حصہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا آئینہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تجلی گاہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارادے کا آئینہ بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عدالت کا مظہر بھی ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تفریق کے اللہ نے مرد و عورت کو خلق کیا اور ان میں کوئی تفریق نہیں رکھی.
تفریق بعنوان انسان، اگرچہ ساخت میں تفریق ہے، ذمہ داریوں میں تفریق ہے، لیکن انسانی مقام پر، انسانی منزلت میں، انسانی حیثیت سے مرد و خاتون میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تم میں سے جو مرد و عورت بھی عمل صالح انجام دے اور وہ مومن ہو تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے، اس میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ اور اسے دونوں کا فریضہ قرار دیا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو دونوں کا، مرد و خاتون دونوں کا فریضہ قرار دیا۔ اسی لیے فرمایا کہ المؤمنون والمؤمنات اولیاء بعض لبعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن و مومنہ، مومنین و مومنات ولایت رکھتے ہیں ایک دوسرے پر۔ کیوں کس بات میں ولایت رکھتے ہیں؟ کہ امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں۔ امر و نہی جو دین کے قیام کا ذریعہ اور دین کے بقا کا ذریعہ، دین کی استواری کا ذریعہ ہے، یہ نہ ہونے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے فاسد ہوتے ہیں، نظام فاسد ہوتے ہیں، امت فاسد ہو جاتی ہے، گھرانے فاسد ہوتے ہیں۔ یہی کربلا میں ہوا، یہی 61 ہجری میں ہوا، یہی 60 ہجری میں ہوا، یہی 59 ہجری میں ہوا کہ امت نے مجتمعاً امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیا اور امت غیر صالح ہو گئی، اتنی مفسد ہو گئی، اتنا فساد آ گیا کہ ان کے اوپر یزید ابن معاویہ جیسا فاسق و فاجر و ظالم طاغوت برسر اقتدار آ گیا اور امت مطمئن بیٹھی ہے، سلطان جائر کو قبول کیے بیٹھی ہے، اس ڈر کے کہ ان کی گردنوں سے ربقہ اسلام نہ اتر جائے۔ اب یہاں پر حسین ابن زہرا نے جہاں علم امر و نہی بلند کیا، علم اصلاح امت بلند کیا اور فرمایا کہ انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر، ارید ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر، یہ فقط حسین ابن علی نے نہیں بلکہ حسین کی تحریک میں جو بھی شامل ہے، جس زمانے میں شامل ہے، جس علاقے میں شامل ہے، جو اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے، جو حسین ابن علی کو امام مانتا ہے، من ذکر او انثیٰ، وہ اس کا شعار، اس کا منشور، اس کی طرز زندگی، اس کی روش امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ خواتین انسان ساز ہوتی ہیں، معاشرہ ساز ہوتی ہیں، خاتون کی گود ایک انسان کی پہلی تربیت گاہ ہے، اسی لیے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ السید سید فی البطن امی والشقی شقی فی البطن امی، جو سید ہو وہ ماں کے بطن سے سید ہوتا ہے اور جو شقی ہو وہ ماں کے بطن سے شقی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں تربیت گاہ ہے، ماں معدن ہے جس سے اس نے آنا ہے، جیسا ماحول ماں فراہم کرے گی، جیسا مزاج ماں کا ہوگا، جیسا مزاج گھرانے کا ہوگا، ویسی ہی اولاد اور نسل پرورش پائے گی۔ دنیا میں جتنی عظیم شخصیات ہیں، اگر وہ دینی ہیں تب بھی اور دینی نہیں ہیں تب بھی، ہر دو جگہ پر ان کے پیچھے تربیت یافتہ، پرعزم، با نظریہ اور مفکرانہ سوچ رکھنے والی خواتین تھیں۔ آج ہمارے معاشرے میں وہی کام جو فرعون نے کیا تھا، وہی کام جو یزید نے کیا تھا، وہی کام آج یورپی تہذیب خواتین کے بارے میں کر رہی ہے کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یہ جوانوں کی غیرت و حمیت و جذبہ دینی کو قتل کر رہی ہے یہ تہذیب، اور خواتین کو ایز اے ٹول استعمال کر رہی ہے کیونکہ اس سے اپنا فائدہ حاصل کرے۔ اب یہاں آج کی خواتین کو، آج کی کنیزان فاطمہ کو، آج کی کنیزان خدیجہ کو، آج کی کنیزان زینب کو، آج کی پیروان رسول اللہ کو ضرورت ہے کہ وہ اپنا رول ماڈل دیکھیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس رول ماڈل کوئی فاسق و فاجر خاتون ہوئی، کوئی بل بورڈ کی زینت بننے والی خاتون ہوئی، کوئی ڈراموں اور فلموں کی زینت بننے والی خاتون ہوئی، تو
ایسا نہیں ہے کہ ان خواتین کی جو ان ایکٹرز اور ایکٹریسز کو، ان ماڈلز کو اپنا رول ماڈل آئیڈیل بنائیں گی، فقط ان کے اندر فساد برپا ہوگا، بلکہ مرد کا فساد ہوتا ہے، لیکن خاتون کا فساد پورے گھرانے کا فساد ہوتا ہے۔ اس خاتون کے اندر بھی فساد برپا ہوگا، یہ فساد رکے گا نہیں، یہ اس کی اولاد میں ٹرانسفر ہوگا، یہ اس کے شوہر میں منتقل ہوگا، یہ اس کے گھرانے میں منتقل ہوگا۔ لیکن اگر ان خواتین کا رول ماڈل، ہمارے آج کے زمانے کی مومنات کا رول ماڈل وہ خواتین ہوں گی جو تحریک کربلا میں شامل تھیں، وہ خواتین ہوں گی جنہوں نے تاریخ اسلام میں فقط عورت کو ایک مشین کے طور پر نہیں سمجھا، فقط گھرداری، بچے پالنا، کھانا بنانا، یہ کام نہیں کیے، بلکہ معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں، امت میں اپنا فعال کردار ادا کیا۔ اگر ان کو رول ماڈل بنائیں گی تو یہ فکر بھی ٹرانسفر ہوگی، پھر ان کے بچے بھی انصار امام زمان بن سکتے ہیں، پھر ان کے شوہر بھی انصار امامت و ولایت بن سکتے ہیں۔ اہمیت ہے خواتین کی، اسی لیے اسلام نے اتنی عظمت دی، اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا الجنت تحت قدوم امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ لیکن کون سی ماؤں کے قدموں کے نیچے؟ وہ جن کی زندگیاں ان کی زندگیوں جیسی ہوں جو جنت کی مالکن ہیں، جن کی زندگی فاطمی زندگی ہو، ان ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت بھی ہوگی جن کی زندگی خاتون جنت کے راہ پر ہو۔ لیکن جن خواتین کی زندگی خاتون جنت کی راہ پر نہیں ہے، ان کے قدموں کے نیچے سے جنت ملنے والی بھی نہیں ہے، بلکہ وہ مائیں اکثر کیا کریں گی؟ وہ وہی کریں گی جو بنی اسرائیل کی ماؤں نے کیا، جب فرعون نے حکم دیا کہ جو بچہ بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، تو انہوں نے اپنی گودوں میں اپنے بچوں کو چھپا لیا۔ لیکن فرعونی تہذیب، فرعونی نظام، یزیدی معاشرہ، یزیدی استعمار گودوں میں چھپائے جانے والے بچوں کو بخشتا نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور ماں ہے جس نے جب یہ اعلان سنا تو اپنے بچے کو رائے خدا میں دریا برد کر دیا۔ ماں نے بچے کو رائے خدا میں دریا برد کیا، خدا نے اسے نبی اور رسول بنا کر، موسیٰ نبی خدا، موسیٰ کلیم خدا بنا کے اس کی ماں کو پلٹایا کہ یہ لو، تم نے ہمیں ایک بچہ دیا تھا، ہم کلیم بنا کر تمہیں دے رہے ہیں۔ یہ فرق پیدا ہوگا۔ اس لیے خواتین کی اہمیت ہے، خواتین کی عظمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خواتین کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ خاتون کا جہاد کیا ہے؟ اپنے بہترین شوہرداری کرنا، اپنے شوہر کی بہترین خدمت کرنا۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ خاتون کا کام، خاتون کا جہاد یہ ہے کہ وہ فقط اچھے سے کپڑے دھوئے، اچھا سا کھانا بنائے، اپنے شوہر کی جسمانی ضروریات کی اچھے سے تسکین کرے، بچوں کا اچھا سا خیال رکھے، گھر کی اچھی سی صفائی کرے، برتن اچھے سے دھوئے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ خاتون اپنے شوہر کے عمل میں، اپنے شوہر کے راستے میں، اپنے شوہر کے مشن میں، اپنے شوہر کے منصوبے میں جب وہ رائے خدا میں ہو، اس کی مددگار ہو، اس کی ہمدم ہو، اس کی ہم قدم ہو، اس کی ہم نفس ہو، اس کے لیے ستون کا کام کرے، زنجیر پا کا کام نہ کرے۔ یہ ہے کہ خاتون کا جہاد بہترین شوہرداری ہے۔ اگر کوئی خاتون کپڑے اچھے سے دھوتی ہے، برتن اچھے سے دھوتی ہے، گھر اچھے سے صاف کرتی ہے، شوہر کی خواہشات کا خیال رکھتی ہے، کھانا اچھے سے بناتی ہے، بچوں کو صاف ستھرا رکھتی ہے، لیکن رائے خدا میں اپنے شوہر کے لیے زنجیر پا ثابت ہوتی ہے، یہ بہترین شوہردار نہیں ہے، یہ بدترین شوہرداری ہے، یہ شوہر کی خدمت نہیں ہے۔ تاریخ میں ہمیں دونوں کردار ملتے ہیں۔ ایک طرف ہمیں وہ خواتین بھی ملتی ہیں جو اپنے شوہروں کے لیے
जहन्नुम की वजह बनी। जब जनाब मुस्लिम ने क़याम किया तो वो कौन था, वो कौन सा तबका था जिसने आकर मुस्लिम के अंसार को मुस्लिम से अलहदा किया और मुस्लिम इब्न अकील मजलूम कूफा में शहीद हो गए? वो ख़वातीन थीं कूफा की। और वो कौन सी सा तबका था जिसने जनाब वहाब और जनाब ज़ुहैर को मैदान में भेजा, जिसने अब्दुल्ला इब्न उमर इब्न जुनादा को 11 साल की उम्र में करबला का शहीद बनवाया, जिसने अली अकबर को यह हौसला दिया, जिसने अली असगर की ऐसी तरबियत की, जिसने जनाब कासिम को इस मंजिल पर फाइज किया कि वो कहने लगे कि अल मौत आलम मिन अल अस्ल, वो भी ख़वातीन थी। ये दो किरदार हमें तारीख में नज़र आते हैं। जो अल्लामा इकबाल का शेर है वो ख़वातीन के लिए भी है कि सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चराग मुस्तफ़वी से शरार बुलहबी। ये दो किरदार फ़कत मर्दों के लिए नहीं है, ये ख़वातीन के लिए भी हैं, ये ख़वातीन के लिए भी हैं। मुमकिन है कि खातून का शौहर राय खुदा पे ना हो, तब भी कुरान कहता है कि तुम्हारे लिए ज़ौजाए फ़िरौन की, जनाब आसिया की मिसाल मौजूद है। तुम फ़िरौन के घर में रहकर इमामत और नबूवत का दिफा और नुसरत कर सकती हो। ये ख़वातीन की जिम्मेदारी है, ये तारीख भर में रहा है शुरू से आखिर तक। इसीलिए अंबिया के लिए अज़दवाज करना लाजिम है ताकि ख़वातीन के लिए उसवा बने। इसीलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हम गुरोए अंबिया ने तुम्हारी दुनिया से सिर्फ 3 चीज़ें पसंद की, नमाज शब, इज़्दवाज और खुशबू। क्यों? क्योंकि इन इज़्दवाज का किरदार है, इन ख़वातीन का किरदार है, इन अज़वाज का किरदार है। इसीलिए फरमाया गया कि जो रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक होता है वो अपना निस्फ़ ईमान मुकम्मल कर लेता है। अब निस्फ़ ईमान को तकवा के ज़रिए हासिल करे। ये तकवा ये तरफ़ी नहीं होगा, ये दो तरफ़ा होगा, ये दो तरफ़ा होगा। ख़वातीन का किरदार है। ख़वातीन मुआशरा साज होती हैं, ख़वातीन इनकलाब साज होती हैं। अतः आप सिकंदर मकदूनी को देखें, मकदूनी को देखें, यूनानी अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो एक शहजादा था एक छोटी सी रियासत का, उसे सिकंदर आज़म किसने बनाया? वो उसकी वालिदा थी पुरज़्म माँ। ख़वातीन का किरदार है, बहुत अहम किरदार है। ख़वातीन इस बात को समझें कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर उनका भी फरीज़ा है, बल्कि शायद मर्दों से ज़्यादा उनका फरीज़ा है। क्यों? क्योंकि उनका असर ज़्यादा है, उनका दायरा असर ज़्यादा है। अगर खातून अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के फरीज़े को अंजाम दे तो उसके बच्चे भी अम्र नहीं के दाई होंगे, उसका शौहर भी अम्र नहीं का दाई होगा। अगर खातून हुसैनी रास्ते की कायल और उस पर चलने वाली हो तो उसकी औलाद भी हुसैनी होगी और उसका शौहर भी हुसैनी हो सकता है। लेकिन अगर खातून फ़कत अपनी ज़िंदगी को बिस्तर से किचन और किचन से बिस्तर तक गुजार दे तो मुमकिन है कि वो एक हुसैनी शौहर के लिए जंजीर पा बन जाए। यहाँ हमें समझना है, यहाँ हमें गौर करना है, यहाँ हमें तफक्कुर करना है कि क्यों ख़वातीन को दीन ने अहमियत दी है। क्यों? क्योंकि ख़वातीन की अहमियत है, किरदार है। मर्द और औरत मुआशरे के दो अरकान हैं। एक मुआशरे पर, एक रुकन पर मुआशरा कायम नहीं हो सकता। जिस तरह इंसान की 2 टांगें होती हैं, एक टांग पर इंसान मुस्तकीम नहीं हो सकता, उसे मसनूई भी लगवानी पड़ती है अगर दूसरी टांग ना हो, वरना वो चल नहीं सकता। मुआशरा कब आगे बढ़ेगा, मुआशरा कब चलेगा, मुआशरे में कब इर्तिका होगा, मुआशरे में कब तरक्की होगी? जब मुआशरे के अंदर ये नज़रिया मौजूद हो कि ख़वातीन ने अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर अंजाम
देना है। इसीलिए हुसैन इब्न अली अपने साथ खवातीन को लेकर गए, ताकि मालूम हो कि इहयाए दीन के अंदर, इकामत दीन के अंदर, नाबूदिय यजीदियत और तागूत के अंदर खवातीन का किरदार है। ये तहरीक फ़कत मर्दाना तहरीक नहीं है, ये मोमिनाना तहरीक है। और मोमिन टाइटल है दोनों के लिए, मर्द के लिए भी और खातून के लिए भी। खातून अगर पुरज़्म हो जाए, अगरचे वो दीन का नज़रिया ना भी रखती हो, तो वो वक्त के जालिमों और तागूतों के खिलाफ खड़ी हो सकती है। हमारे सामने बरे सगीर की तारीख में झांसी की रानी मौजूद है। वो एक मुसलमान खातून नहीं थी, मगर उसके अंदर गैरत थी। उसे मालूम था कि मुआशरे में उसका किरदार है, जालिम के सामने तस्लीम नहीं होना। इसीलिए हुसैन इब्न अली लेकर गए अपने साथ, ताकि उसवा कायम हो, ताकि रोल मॉडल कायम हो, ताकि आने वाले ज़मानों में कोई ये ना कह सके कि मैं औरत हूँ, मैं खातून हूँ, मेरा काम घर में बैठना, रोटियां पकाना और बच्चे पालना है। ऐसा ना हो, ताकि मालूम हो कि खातून ने अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर अंजाम देना है। इसीलिए शायर ने कहा था कि किताब इश्क दो बाबस्त करबला व दमिश्क, यके हुसैन रकम व दीगरी रकम ज़ैनब। कि अगर करबला में हुसैन इब्न अली ने अपना फरीज़ा अदा किया है, तो उस फरीज़े को आलमी और जावदानी और आफाकी बनाने का काम ख़वातीन करबला ने किया है। शहादत हुसैन को इनकलाब में बदलने का काम ख़वातीन ने किया है। मकसद हुसैन को मकतब में बदलने का काम ख़वातीन ने किया है। यजीदियत के खिलाफ पहली ज़रब अगर हुसैन इब्न अली और आपके अंसार ने लगाई है, तो यजीदियत के ताबूत में आखिरी कील ख़वातीन करबला ने लगाई है। और ये किरदार फ़कत ख़वातीन करबला के लिए नहीं है, बल्कि हर ज़माने की ख़वातीन के लिए, हर ज़माने की मोमिनात के लिए, हर ज़माने की औरत के लिए जो अपने आप को कनीज़ ज़हरा और कनीज़ ज़ैनब कहती है। उसका काम फ़कत रोना नहीं है, उसका काम रसूमात में मगन हो जाना नहीं है। इसीलिए इस ज़माने में भी खुदा ने हमारे सामने ऐसी ख़वातीन को खड़ा किया जिन्होंने बताया कि ख़वातीन इस्लाम तुम्हें करना क्या है। हमारे सामने इराक के अंदर शहीदा सईदा सैयदा आमिना बिनतल हुदा का किरदार मौजूद है। आमिना बिनतल हुदा खातून हैं मगर आलिमा हैं, आलिमा हैं मगर मुतवाज़े हैं, मुतवाज़े हैं मगर इनकलाबी हैं, इनकलाबी हैं और उसके साथ साथ मुस्तकीम भी हैं। जब सद्दाम की जालिम हुकूमत ने आपके बरादर अजीज शहीद अर्जुमंद शहीद बाकिर सद्र रिजवानुल्लाह अलैह को कैद किया, तो पूरा का पूरा मुआशरा इराक साकित, हौज़ा इल्मिया नजफ साकित, इस सकूत को तोड़ने वाली, इस जमूद को ख़त्म करने वाली खातून जिसने आवाज़ बुलंद की, जिसने परचम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर उठाया, वो कोई और नहीं, वो एक खातून है, आमीना बिनतल हुदा, और गैर मासूम है। इनकलाब इस्लामी की तहरीक के अंदर देखें, उन ख़वातीन की कुर्बानियाँ देखें। अभी कुछ अर्सा पहले इसी मुल्क में एक किताब आई है, चंद साल पहले, मन जिंदे हम, उस ख्वार अजीज़, उस बिनते इस्लाम, उस बिनते करबला की दास्तान देखें। ये वो किरदार जो करबला से लिया गया कि हया और इफ़्फ़त का दामन थामे हुए
حجاب اور پاکیزگی کی پاسداری کرتے ہوئے، اختلاط اور بے راروی سے بچتے ہوئے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پرچم کیسے بلند کرنا ہے؟ یہ خواتین تھیں، وہ خاتون تھی جس نے شہید حججی کو شہید حججی بنایا، ان کی زوجہ کا کردار ہے اس میں۔ شہید ہمت کی زوجہ کا کردار ہے شہید ہمت کی شہادت میں اور عظمت میں۔ آج ملت پاکستان کی مومنات، چاہے وہ ماں کے منصب پر ہوں، چاہے وہ زوجہ کے منصب پر ہوں، چاہے وہ خواہر کے منصب پر ہوں، چاہے وہ دختر کے منصب پر ہوں، جس بھی منصب پر ہوں، کربلا آپ کے لیے آئینہ ہے، کربلا آپ کے لیے اسوہ ہے، کربلا آپ کے لیے سرمشق ہے، اور اس سرمشق میں ہمیں اترنا ہے۔ کیسا ہونا چاہیے خاتون کو؟ یہ بات خود امیر المومنین علیہ السلام نے بتا دی کہ جب سیدہ سے ازدواج کے بعد رسول اللہ نے آئے اور فرمایا کہ اے علی، آپ نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ تو علی علیہ السلام نے ایک منشور دے دیا، نعم العون فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں بہترین معاون و مددگار۔ یہ ہے خاتون کا کردار۔ اب اللہ کی اطاعت میں وہ گھر کے کام ہوں، امور خانہ داری ہوں، تب بھی معاون ہے، اور اللہ کی اطاعت میں معاشرے کے ثقافتی و سیاسی و جہادی و مبارزاتی ذمہ داریاں ہوں، تب بھی معاون ہے۔ یہ ہے خاتون کا کردار۔ کربلا میں ہمیں ایسے بہت سے کردار نظر آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو خواتین گئیں وہ اسوہ ہیں، ان کی ایک مکمل فہرست بنتی ہے ہمارے پاس، جس کے اندر، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو، کیونکہ ہمیں اکثر چند خواتین کے نام کے علاوہ، جیسے چند شہداء کربلا کے نام کے علاوہ کسی کا نام نہیں معلوم، ایسی چند خواتین کے علاوہ اکثر کے نام نہیں معلوم، تو کم از کم ہم جانیں تو کہ ہمارا اسوہ ہیں کون، اسوہ شناس تو ہوں، تاکہ اسوہ کی تاسی و پیروی کر سکیں۔ کربلا میں جو خواتین تاریخ میں ملتی ہیں، جن کے نام اور احوال کسی حد تک ملتے ہیں، ان میں سب سے پہلے جناب شریکت الحسین زینب کبریٰ بنت امیر المومنین ہیں۔ انشاءاللہ چند کرداروں پر ابھی ہم بات کریں گے کہ یہ کردار کس طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پیغام دیتے ہیں اور انہوں نے پرچم بلند کیا۔ سب سے پہلی خاتون شریکت الحسین سیدہ ثانیہ زہرا ہیں۔ اس کے بعد جناب زینب صغریٰ جن کا لقب ام کلثوم ہے۔ اس کے بعد جناب رقیہ بنت علی امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اس کے بعد جناب رقیہ بنت الحسین، جناب سکینہ بنت الحسین، حضرت فضہ سلام اللہ علیہما، حضرت رباب بنت امراء القیس، حضرت ام فروہ رملہ زوجہ امام حسن۔ اسی طرح سے جناب ہانیہ زوجہ وہب کلبی، اسی طرح سے بحیرہ بنت مسعود، اسی طرح سے ایک اور خاتون کا کردار جن کا نام تاریخ میں نہیں ملتا، جو قبیلہ بنی بکر سے تعلق رکھتی تھیں۔ اسی طرح سے وہ خاتون جس نے کربلا کی تحریک کے آغاز میں اپنا کردار ادا کیا، جب کوفے کی خواتین اپنے شوہروں کے لیے زنجیر پا بن رہی تھی، اس نے تنہا ہوتے ہوئے بھی کوفہ میں سفیر حسین کا ساتھ دیا، جناب طوعہ بنت اشس ابن قیس۔ اس کے بعد وہ خاتون جس نے اپنے شوہر کی سنگدلی کے باوجود جناب مسلم کے بچوں کو پناہ دی، حارث کی ہمسر۔ اسی طرح سے جناب زہیر ابن کین کی زوجہ جناب حضرت دیلم، اسی طرح سے زوجہ حبیب ابن مظاہر، اس کے بعد زوجہ جناب جنادہ، اور بھی بہت سی خواتین ہیں، مگر یہ چند بہت نمایاں خواتین ہیں۔ یہ خواتین، ان کے پاس بھی بہانے تھے، ہمارے بچے ہیں، ہمارا گھر ہے، ہمارے کام کاج ہیں، ہمیں کپڑے دھونے ہیں، ہمیں صفائیاں کرنی ہیں،
ہمارے پاس ٹائم نہیں نکلتا، ہمیں شوہر اجازت نہیں دیتا، ہمارے ماں باپ اجازت نہیں دیتے۔ اگر شوہر اور ماں باپ اجازت نہ دیں تو کیا کریں؟ کرنا یہ ہے کہ آپ ماحول بنائیں، آپ ان کا ذہن بھی بدلیں، کیونکہ آپ بدل سکتی ہیں، آپ بدلیں وہ اذہان، اور نہ فقط خود رائے خدا میں آئیں بلکہ ان کو بھی رائے خدا میں لے کر آ جائیں۔ یہ کردار ہیں۔ تاریخ میں ہمارے پاس بہت سارے کردار ہیں، بعد کے زمانے میں بھی بہت سارے کردار ہیں، لیکن چونکہ موضوع تحریک کربلا کی خواتین، کس طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا؟ سب سے پہلے ہمارے پاس جس خاتون کا کردار ہمیں نظر آتا ہے وہ جناب دیلم ہے، زوجہ زہیر ابن کین۔ زہیر امام حسین سے ملنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، یہ زوجہ زہیر تھی جس نے اپنے شوہر کو امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، اور زہیر عثمانی سے حسینی ہو گئے، شامی سے کربلائی ہو گئے۔ پھر ہمارے پاس جناب ام وہب کا کردار ہے، زوجہ وہب کا کردار ہے۔ 18 دن ہوئے تھے شادی کو، مگر اس خاتون نے نہ اپنے جذبات کو رکاوٹ بنایا، نہ اپنے احساسات کو رکاوٹ بنایا، نہ اپنی جوانی کو رکاوٹ بنایا، بلکہ حسین ابن علی کے لیے جناب وہب کو تیار کیا۔ ان دونوں نے، ام وہب نے اور زوجہ وہب نے۔ پھر ہمارے سامنے وہ عظیم اسوہ نظر آتا ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ جناب زینب نے تمام تر عظمت کے باوجود، تمام تر عزت کے باوجود، تمام تر کرامت و شرافت کے باوجود، تمام تر عصمت و طہارت کے باوجود نصرت امام زمان میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا، پھر اطاعت امام زمان میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا۔ وہ مصائب میں آپ سنتے ہیں کہ شام غریباں جناب زینب نے جا کر امام سجاد سے پوچھا کہ بیٹا تم امام وقت ہو، تم حکم دو۔ یہ اطاعت ہے جناب زینب۔ پھر کس طرح سے امر بالمعروف کیا؟ اگرچہ ہاتھ بندے ہوں، اگرچہ مجبوریاں ہوں، اگرچہ دل دکھی ہو، اگرچہ روح رنجیدہ ہو، مگر اس کے باوجود طاغوت اور طاغوتیت جس طرح حسین ابن علی کو ایک لمحے کے لیے قبول نہیں ہے، زینب بنت علی کو بھی قبول نہیں ہے، ام کلثوم بنت علی کو بھی قبول نہیں ہے۔ تمام تر دل شکستگی کے باوجود جناب زینب میدان میں ہے، میدان میں جا کر یزید کا دربار ہو تب بھی اثر نہیں لیا۔ نہ دکھوں سے زینب متاثر ہو رہا ہے، زینب کا عزم نہ دکھوں سے متاثر ہو رہا ہے، نہ غموں سے متاثر ہو رہا ہے، نہ یزید کی طاقت و دبدبے سے متاثر ہو رہا ہے، بلکہ آپ کا عزم قائم ہے۔ آپ نے فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو کہیں بھی ترک نہیں کیا۔ آپ نے یزیدیت کا نقاب نوچ کے پھینک دیا۔ یہ اسوہ ہے، یہ رول ماڈل ہے، یہ کردار ہے عاشورائی خواتین کا۔ اگر یہ عاشورائی خواتین نہ ہوتی، شاید شہداء کربلا اتنی با کرامت انداز میں شہید نہ ہوتے۔ ان ماؤں نے اپنے بچوں کے حوصلے بڑھائے، ان بہنوں نے اپنے بھائیوں کا حوصلہ بندھایا، ان بیویوں نے اپنے شوہروں کی ہمت بڑھائی کہ کہیں ہم سے رشتہ ہونا، کہیں میرا بیوی ہونا، میرا بیٹی ہونا، میرا بہن ہونا زنجیر نہ بن جائے، میرا ماں ہونا زنجیر نہ بن جائے۔ بلکہ کیا فرمایا جناب فرزند عمر ابن جنادہ انصاری جب امام کے پاس اجازت لینے گئے تو امام نے کیا کہا کہ بیٹا تمہارے بابا پہلے شہید ہو چکے ہیں، تمہاری ماں اکیلی ہو جائے گی۔ تو اس بچے نے یہی کہا
کہ فرزند زہرا میری ماں نے مجھے بھیجا ہے، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ حالات جیسے بھی ہوں، دباؤ ہو، پریشانیاں ہوں، دکھ ہو، رنج ہو، وسائل نہ ہوں، اس کے باوجود امامت کے علاوہ کسی اور نظام، کسی اور نظریے، کسی اور طاغوت کو قبول نہ کرنا، یہ عاشورائی اور کربلائی خواتین کا رول ماڈل ہے، یہ ان کا کردار ہے۔ جب سید الشہداء علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنے اصحاب جیسے اصحاب کہیں نہیں پائے اور میرے اہل بیت جیسے اہل بیت نہیں ہیں، تو اس سے مراد فقط مرد نہیں تھے، اس میں خواتین کربلا شامل ہیں۔ کیسے جناب فضہ اتنی کرامت پاتی ہیں؟ کیسے باقی اصحاب سید الشہداء کی خواتین اتنی عظمت پاتی ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے راہ حسین ابن علی کو ترک نہیں کیا، اور راہ حسین ابن علی کو جب بڑے بڑے اکابرین نے ترک کر دیا، جب بڑی بڑی شخصیات نے ترک کر دیا، تب بھی یہ خواتین اتنی باشعور تھیں، اتنی با ایمان تھیں کہ انہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اس بلند کیے ہوئے پرچم کے نیچے آنا قبول کر لیا، اگرچہ اسیر ہو جائیں، اگرچہ اہل و عیال شہید ہو جائیں، اگرچہ ہاتھ پس گردن بن جائیں، اگرچہ مجمع عام میں جانا پڑے، لیکن اس پرچم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے علاوہ کسی اور پرچم کے سائے میں نہیں جانا، امامت کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ قابل قبول نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی خاتون بھی زبردستی نہیں آئی کربلا میں، کوئی خاتون بھی زبردستی نہیں آئی، بلکہ اپنے ارادے اور اختیار سے آئیں، اپنی مرضی سے آئیں، اور ایسی خواتین یقیناً ایسے افراد کی تربیت کر سکتی ہیں جو عاشورائی ہیں۔ جناب رباب کی گود سے جناب اصغری ظاہر ہو سکتے ہیں، جناب لیلہ کی تربیت گاہ سے جناب علی اکبر ہی آ سکتے ہیں، جناب رملہ کے خیمے سے جناب قاسم ہی نکل سکتے ہیں، ثانیہ زہرا کی آغوش سے اونو محمد ہی آ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بنیاد ایسی ہے، بنیاد ایسی ہے۔ یہیں یہ سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ام البنین عباس جیسے بچوں کی ماں ہو سکتی ہیں اور انہی کی ماں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ام البنین کا کردار کا نتیجہ جناب عباس کا کردار ہے۔ آج کی خواتین، آج معاشرہ جب مکمل طور پہ فاسد ہو چکا ہے، آج طاغوتیت کے لیے دلائل اور جواز فراہم کیے جا رہے ہیں، آج حق و باطل کو مخلوط کیا جا رہا ہے، آج ولایت و امامت پر بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اگر کوئی بات کرنے والا نہیں ہے مردوں میں تو خواتین آگے بڑھیں، یہ مومنات آگے بڑھیں۔ جس طرح عصر عاشور بنی اسد کی خواتین آگے آئیں، جس طرح سے جناب طوا آگے آئیں، جس طرح سے جناب دیلم آگے آئیں، جس طرح سے جناب فضا آگے آئیں، جس طرح آمنہ بنت الہدا آگے آئیں، جس طرح خواہر معصومہ آبادی آگے آئیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہوگا کیا؟ مثلا خاتون اگر گھر میں کھانا بناتی رہے، اگر بچے پالتی رہے، اگر گھر کی صفائیاں کرتی رہے، کپڑے دھوتی رہے، تو ہوگا کیا معاشرے میں؟ ہوگا یہ کہ معاشرہ فاسد ہو جائے گا، معاشرے میں فساد برپا ہو جائے گا۔ کیوں؟
کیونکہ جب گھر جو معاشرے کے بنیادی اکائی یونٹ ہے، گھرانے سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے، جب گھر ہی نظریاتی اساس پر نہیں ہوگا، گھرانہ غیر نظریاتی اساس پر ہوگا تو معاشرہ نظریاتی نہیں ہو سکتا۔ معاشرے نظریاتی و انقلابی، معاشرے قرآنی و حسینی مدرسوں، مکتبوں، بارگاہوں اور مسجدوں سے نہیں ہوتے، گھروں سے بنتے ہیں۔ اور معاشرے یزیدی اور غیر صالح اور مفسد بھی شراب خانوں، قباہ خانوں، آوارہ لوگوں کی جگہوں، جوا خانوں سے نہیں بنتے، گھروں سے بنتے ہیں، کیونکہ معاشرہ تشکیل ہی گھر سے پاتا ہے۔ مسجد و مدرسہ و مکتب، امام بارگاہ و عزاخانہ، یہ ایک رکن ہے، لیکن معاشرے کی اساس گھرانہ ہے۔ اس لیے بہت اہمیت ہے خواتین کے کردار کی۔ اگر خواتین کردار ادا کریں، اگر اس وقت اس معاشرے میں خواتین کردار ادا کرتی تو حسین ابن علی کی تحریک شہادت کے بجائے اپنے دوسرے نتیجے تک پہنچاتی، لیکن کردار ادا نہیں کیا۔ اگر مدینہ کی خواتین کردار ادا کرتی تو وہ سزا نہ بھگتنی پڑتی مدینہ کی خواتین کو جو کربلا کے بعد، واقعہ ہرہ کے بعد بھگتنی پڑی۔ کیا بھگتنا پڑا؟ یہ بھگتنا پڑا کہ واقعہ کربلا کے بعد جب واقعہ ہرہ پیش آیا تو اس کے نتیجے میں اس سے اگلے سال مدینہ کی خواتین نے، مدینہ کی بیٹیوں نے، صحابہ کی اولادوں نے 1000 سے زائد ناجائز بچے پیدا کیے۔ یہ کب ہوا؟ جب خواتین نے تحریک حسین ابن علی میں کردار ادا نہیں کیا۔ پھر یزید نہیں دیکھتا کہ کوئی صحابہ زادی ہے، کوئی مفسر زادی ہے، کوئی کسی متکلم و محدث کی ماں ہے، کوئی کسی فقیہ کی بہن ہے۔ یہ کردار ضروری ہے، یہ کردار اہمیت رکھتا ہے۔ کوئی بھی تحریک فقط مردوں کے ذریعے کامیاب نہیں ہو سکتی، اور اسی لیے اسلام نے خاتون کے کردار پر بھی بہت اہمیت دی ہے اور خاتون کی تربیت پر بھی بہت اہمیت دی ہے۔ خاتون کی تربیت اہمیت رکھتی ہے، خاتون کی تربیت ضروری ہے، اساس ہے، بنیاد ہے۔ اسلام نے کسی بھی میدان میں خاتون کو روکا نہیں ہے۔ تعلیم کے میدان، اقتصاد کا میدان، ثقافت کا میدان، مبارزے کا میدان، مجاہدت کا میدان، ان سارے میدانوں میں خواتین اپنے اوج پر جا سکتی ہیں مردوں کے برابر۔ کچھ میدانوں میں جو روکا ہے یا کچھ حدود و قیود جو مقرر کی ہیں وہ عورت پر مقرر نہیں کی ہیں، بلکہ وہ عورت کے تحفظ کے لیے مقرر کی ہیں، وہ عورت کے تحفظ کے لیے مقرر کی ہیں، تاکہ عورت ایک حفاظتی دائرے میں رہتے ہوئے آگے بڑھے اور اپنی منزل مقصود کو پا لے۔ اگر آپ تحفظ کو زنجیر بنا لیں تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ کی غلطی ہے۔ جو چیز آپ کی حفاظت کے لیے آپ اسی کو زنجیر بنا لیں تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہتی ہیں خواتین، کیونکہ ہر علاقے میں خواتین تو ہیں، کسی نا پرآشوب علاقے میں غیر متوازن ماحول میں خواتین رہتی ہیں، جب مثلا چوریاں ہوتی ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں اور مسائل ہوتے ہیں، اور وہاں اگر ایک گھر میں خاتون کو اسلحہ دیا جائے کہ یہ اسلحہ، یہ گن، یہ پسٹل یہ آپ کی حفاظت کے لیے، اور وہ ایک دن اٹھا کر خود کو گولی مار لے تو یہ اس خاتون کی غلطی ہے۔ دین کی مقرر کردہ حدود و قیود خاتون کی حفاظت کے لیے ہیں، اور اس حفاظت کے دائرے میں رہ کر آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ علم،
عمل، فقہ، علوم دینی، علوم دنیاوی، اقتصاد، ثقافت، نظریہ، مکتب، مبارزہ، مقاومت، ان میں آگے بڑھنا ہے، اور خود آگے نہیں بڑھنا بلکہ اپنے گھرانے کو لے کر آگے جانا ہے۔ یہ کردار ہے، اور اسی کردار کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس زمانے کے مقدسات پائمال ہو جاتے ہیں۔ اگر خواتین امامت اور طاغوت کے معاملے سے لا تعلق رہیں، اگر خواتین کو حسین و یزید سے فرق نہ پڑتا ہو، اگر خواتین فقط رونے، عزاداری کرنے، ثواب کمانے کے چکر میں لگ جائیں، اگر خواتین کے لیے نظام اہمیت نہ رکھتا ہو، تو نہ وہ نظام بچے گا، نہ معاشرہ بچے گا، نہ قوم بچے گی، نہ گھر بچے گا، اور نہ یہ خاتون خود بچے گی۔ یہ اہمیت ہے۔ خمینی ایک ماں کی گود سے آیا، باقر الصدر ایک بہن کا بیٹا تھا، بھائی تھا۔ شہید جہاد مغنی، ان کے والد شہید اماد مغنی، ان کے چچا شہید جہاد مغنی ہے۔ یہ سب کسی ماں کے فرزند ہیں، یہ بہنوں کے بھائی ہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے عزیزان خواتین گرامی، مخدرات اسلام، آپ علمدار امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہیں۔ آپ کو امر و نہی کو انجام دینا ہے۔ اگر نہ دیا تو جس معاشرے میں بھی نہ دیا جائے وہاں کچھ بھی نہیں بچتا، سب تباہ ہو جاتا ہے۔ آج آپ کے لیے بھی طاغوت اہمیت رکھتا ہے، طاغوت ناقابل قبول ہونا چاہیے۔ امامت کے لیے آپ نکلیں۔ اللہ نے امامت کا نظام فقط مردوں کے لیے نہیں بنایا، آپ کے لیے بھی بنایا ہے۔ جب امامت کا نظام آپ کے لیے ہے، جب حسین ابن علی آپ کے بھی امام ہیں، تو امامت کے بارے میں ذمہ داریاں بھی ہیں آپ کی۔ والدین اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں، اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کریں۔ شوہر اپنی ازواج کے ساتھ ایسے رہیں کہ وہ معاون بنے رہے خدا میں ایک دوسرے کے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو سب تباہ ہو جاتا ہے، سب برباد ہو جاتا ہے۔ جب امت کی خواتین امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیں، جب امت کی خواتین نصرت امامت کے لیے اولاد کو تیار نہ کریں، شوہروں کو تیار نہ کریں، خاندان کو تیار نہ کریں، جب امت کی خواتین اپنا فریضہ اجتماعی ترک کر دیں، تو اس کے نتیجے میں آل رسول کی مخدرات کی چادریں لٹ جاتی ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے عزاداروں، مقاتل کی کتابیں کہتی ہیں کہ جب اسرائے کربلا کا قافلہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور شام کے شہر دمشق میں پہنچا تو پورا شہر سجا ہوا تھا۔ تو ایک خاتون ہے، وہ اپنی کنیز سے پوچھتی ہے کہ کنیز یہ کس قسم کا آج شہر میں شور و غوغا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ حکومت کا ایک باغی خاندان تھا، وہ قتل کر دیا گیا، اس کے قیدی آئے ہیں، آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ بھی چلے۔ وہ خاتون قیمتی لباس پہنتی ہے، اپنے محل سے نکلتی ہے، نکل کے آتی ہے، اور اس کے لیے بازار میں کرسی لگائی جاتی ہے،
جب قیدی سامنے آتے ہیں وہ قیدیوں میں سے ایک عورت کو دیکھتی ہے جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں، جس کے سر پہ مکنا و چادر نہیں ہے، جس نے اپنے بالوں کو اپنے چہرے سے چھپا رکھا ہے۔ یہ خاتون جو آئی تھی دیکھنے، اس کا نام ہند ہے، یہ کہتی ہے، یہ ابھی دیکھ رہی تھی کہ جناب زینب نے جناب ام کلثوم سے کہا کہ بہن ام کلثوم، وہ سامنے کرسی نشین خاتون کو دیکھا، پہچانا؟ ام کلثوم کہتی ہے نہیں بہن زینب۔ جناب زینب کہتی ہے ام کلثوم یہ ہند ہے جو کبھی ہماری کنیز ہوا کرتی تھی۔ اتنی دیر میں اسرا کا قافلہ ہند کے قریب پہنچا تو ہند نے قافلے کو روکا اور جناب زینب سے کہا کہ تم لوگ کون سے شہر سے ہو؟ جناب زینب نے اسی طرح اپنے چہرے کو ڈھانپے ہوئے بالوں سے کہا کہ ہم مدینہ سے ہیں۔ شہر مدینہ کا نام آنا تھا عزادارو کہ مقاتل کہتے ہیں۔ ہند اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ جناب زینب نے کہا تم کھڑی کیوں ہو گئی؟ تو ہند کہتی ہے مدینہ اور اہل مدینہ کی تعظیم میں۔ ہند کہتی ہے قیدی خاتون مجھے ایک بات بتا، تو مدینہ کی ہے، میں تجھ سے مدینہ کے چند حالات پوچھنا چاہتی ہوں۔ جناب زینب کہتی ہیں پوچھو۔ تو ہند کہتی ہے میں مدینہ کے ایک گھرانے کے بارے میں سوال کرنا چاہتی ہوں۔ جناب زینب کہتی ہیں کس گھرانے کے بارے میں؟ تو ہند کہتی ہے میں فاطمہ زہرا کے گھرانے کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، میں اپنے مولا حسین کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، میں اپنی آقا زادیوں زینب ام کلثوم کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، میں شبیہ رسول علی اکبر و شبیہ زہرا فاطمہ کبریٰ کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، کیا تمہیں ان کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ تو جناب زینب نے اسی حالت میں بہت ضبط کرتے ہوئے کہا کہ ہند اگر تو حسین ابن علی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے تو وہ نیزے پہ جو سر قرآن پڑھ رہا ہے وہ حسین کا سر ہے، اگر تو علی اکبر کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ 7 جوان کا سر علی اکبر کا سر ہے، اگر تو فاطمہ کبریٰ کے بارے میں پوچھتی ہے تو میرے ساتھ جو ہے یہ فاطمہ کبریٰ ہے، اور ہند اگر تو زینب کے بارے میں پوچھتی ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا جناب زینب کا اور بہت درد بھرے لہجے میں کہا ہند میں زینب ہوں، انا زینب بنت علی، میں وہ زینب ہوں جسے آج تیرے شوہر کے حکم پر تیرے شہر میں بے مکرا و چادر، بے کجاوا اونٹوں پر پسے گردن ہاتھ بندھا کر اس کے بھائیوں کو کربلا میں قتل کر کے اس کے بچوں کے بعد لاشیں پائیوال کر کے اس زینب کو آج قیدی بنا کر لایا گیا۔ عزادارو ہند نے سننا تھا کہ ہند کی حالت غیر ہونے لگی، ہند کو اپنی چادر کا ہوش نہ رہا۔ جیسے یزید ملعون کو پتہ چلا اس نے ہند کے لیے چادر کا اہتمام کیا، ہند نے چادر لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا وائے اے یزید تجھ پر، اے یزید تجھ پر خدا کی لعنت ہو، تو ہند کو چادر دینے میں اتنی جلدی کر رہا ہے اور رسول اللہ کی بیٹیاں بے مکنا و چادر نامحرموں کے مجمع میں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔